اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جو انتہائی پیچیدہ ہے اور بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ موضوع ہمیں سمجھ میں نہیں آ جائے تو یقین کرے کہ ایک بہت ہی بڑے گناہ کبیرہ میں انسان مرتکب ہو جائے گا۔ پچھلے مرتبہ کسی صاحب نے سوال کیا تھا اور تب میں گاڑی میں تھا اور اس کے اوپر ریسرچ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج یاد آیا اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے اور دعا کرتے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے اور سب اس پر عمل کرنے کی کوشش پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ابورشن کے حوالے سے کہ کیا میں اپنے اس بچے کی اس حمل کو، بیوی کے حمل کو ضائع کر سکتا ہوں جو ابھی چند ہی ہفتے کا ہوا ہے۔ چند ہی ہفتے، یقیناً 3 سے 4 ہفتے کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ چند ہی ہفتے کا ہوا ہے، ابھی مجھے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، کیا میں ابورشن کروا سکتا ہوں؟ تو آج اس موضوع کے اوپر لیے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ بہت سارے مجتہدین ہیں، آپ جس کی تقلید کرتے ہیں آپ اس کی کتاب دیکھ لیں، اس کی فتاویٰ دیکھ لیں، اس کے اوپر آپ استفتاء لکھتے، لیکن جن دو مجتہدین کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، چونکہ معاشرے میں ان دو مجتہدین کے مقلدین زیادہ ہے، اگرچہ مجتہدین بھی زیادہ ہیں لیکن ان دو مقلدین کی زیادہ کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آقا سستانی اور آقا رہبر کے نزدیک اسقاط حمل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے، اور ان دونوں کے نزدیک اسقاط حمل کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی اس حمل کے اندر اس بچہ جو جسے فیٹس کہا جاتا ہے انگلش میں، اس بچے کے اندر روح آئی ہو یا روح آنے کے سے پہلے، ٹھیک، روح آنے کے بعد اسقاط حمل کرائیں، چاہے روح آنے سے داخل ہونے سے پہلے کروائیں۔ دوسرے الفاظ میں 4 مہینے سے پہلے اسقاط حمل کروائیں یا 4 مہینے کے بعد کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آقا سستانی اور آقا رہبر کے نزدیک اسقاط حمل جائز نہیں ہے، حرام ہے اور حرام ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ایک ایکسیپشنل کیس دیا ہے میڈیکل کے لحاظ سے۔ آقا رہبر نے جب اس کو آقا رہبر کے فتویٰ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ڈاکٹر کنفرم کرتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایب نارمل ہوگا اور یقین ہو جائے کہ ایب نارمل ہونے کے بعد، معذور ہونے کے بعد اس بچے کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حمل کے اندر اب روح ابھی تک داخل نہیں ہوئی ہو، بس کنفرم ہو جائے کہ اس بچے کا جینا مشکل ہو جائے گا، دوسری بات اس کے اندر روح ابھی تک داخل نہیں ہوئی ہو، تو آقا رہبر کے نزدیک اس حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے، اس شرط کے ساتھ آقا نے اجازت دی ہے کہ حمل ضائع کرنے کے بعد اس کا خون بہا عطا کریں، ٹھیک ہے، یعنی خون کے بدلے میں، اس قتل کے بدلے میں پیسے عطا کریں یا دیت ادا کریں۔ انشاءاللہ دیت کے چیپٹر ہم بعد میں پڑھیں گے پھر کسی ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے۔ ان شارٹ آقا رہبر کے نزدیک اگر کنفرم ہو جائے ڈاکٹر کی طرف سے یہ بچہ اتنا ایب نارمل اور اتنا معذور ہوگا کہ جس کے لیے جینا مشکل ہے، تو آقا رہبر نے کہا ہے کہ اس شرط کے مطابق کہ اس بچے کے اندر، اس حمل کے اندر جان نہیں آئی ہو، یعنی روح اندر داخل نہیں ہوئی ہو، اور ابورشن کروانے کے بعد واجب ہے کہ اس کے اوپر وہ دیت عطا کرے، پہلی بات۔ دوسری بات، آقا سستانی کے اوپر جو ہم نے بات کی تھی، ڈاکٹر نے ایک کیس بیان کیا ہے، آقا سستانی کے مطابق ڈاکٹر جیسے بھی کہیں، دیکھیں، ڈاکٹر جیسے بھی کہیں
کہ اس بچے کے بارے میں ابھی مرے گا، پیدا ہونے کے بعد معذور پیدا ہو جائے گا، بہت خطرناک بیماری کے ساتھ پیدا ہو جائے گا، جیسے بھی کہیں آقا سستانی کے نزدیک چاہے اس کے اندر روح داخل ہوئی ہو چاہے اس کے اندر روح داخل نہیں ہوئی ہو، آقا سستانی کے نزدیک ابورشن کروانا، اسقاط کروانا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ لیکن آقا سستانی نے بھی ایک ایکسیپشنل کیس دیا ہے کہ ایک استثنائی مورد آقا سستانی بھی پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ ہاں اگر اس بچے کی وجہ سے ماں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہو، ٹھیک ہے، اس بچے کے پیدائش کی وجہ سے ماں کو خطرناک معذوری آتی ہو، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ بچہ ماں کے لیے خطرناک معذوری کے باعث بن جاتا ہے، تب آقا سستانی نے کہا ہے کہ اگر اس بچے کے آنے کی وجہ سے ماں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہو اور ایک مستقل معذوری کی طرف ماں کو لے جاتا ہو، اور دوسری شرط یہ لگایا ہے کہ اس حمل کے اندر جان داخل نہیں ہو گیا ہو، یعنی اس کے اندر روح ابھی تک گئی نہیں ہو، یعنی 4 مہینے سے کم ہو، تو آقا سستانی نے بھی کہا ہے کہ اس حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس حمل کے اندر آقا سستانی نے کوئی دیت کے شرط نہیں لگا دیا ہے۔ اب آ جائیں دوسری بات کہ خدا نے خواستہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے اپنے حمل کو ضائع کروایا ہے، یا بیوی نے کی ہے اپنی مرضی سے، یا شوہر نے کی ہے بیوی کو زبردستی کر کے، یا ڈاکٹر نے کی ہے، ٹھیک ہے، ان کے راضگی کے بغیر یا ان کی راضگی سے، تو ان دونوں کے اوپر یعنی ان تینوں کیٹیگری کے لوگوں کے اوپر دیت دینا واجب ہے، ان دونوں مجتہدین کے درمیان۔ انشاءاللہ تعالی دیت کے اوپر ہماری اگلی ویڈیو ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔